العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیدبیست شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور دوسرے جو محبین دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا میں ناموس خلافت کے لیے دفاع خلافت کے لیے انہوں نے اپنا خون پیش کیا، ان سب کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی مبارک زندگیوں سے ان کی جد و جہد سے کچھ عبرت کے پھول چننے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنیں یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات حضرت سیدنا دات علی حجویری رحمہ اللہ آپ اپنی کتاب شریف کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اشفق الاخوان علیک دینوں کا، فرمایا کہ تم پر تمہارے سارے بھائیوں میں سے جو سب سے زیادہ شفیق، سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ تم سے پیار کرنے والا، سب سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا، سب سے زیادہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والا کوئی ہے تو رسول اللہ کا دین ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا فرمان شریف ہے۔ اب یہ دنیا کے اندر بھی ایک طبیعت، لوگوں کی طبیعت میں یہ ایک فطری بات ہے، طبعی بات ہے، لوگوں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے نا ہمیشہ اسی کی بات مانتے ہیں جو زیادہ شفقت والا ہو، جس کا لہجہ میٹھا ہو، جس کا انداز محبت والا ہو، اس کی بات مانتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں، لوگ ہیں اس کی باتیں سنتے ہیں۔ اس کی گھر میں بھی 4-5 بندے ہوتے ہیں، ان میں کوئی ایک آدھا اکھڑ مزاج ہو، اس کے قریب کوئی بھی نہیں جاتا ہے جی۔ ایک آدھا بندہ محبت کے ساتھ بولنے والا ہو تو سارے کے سارے اس کی بات سنتے ہیں، اس کے پاس بیٹھیں گے بھی سے، اس کی بات بھی مانیں گے، اس کی اطاعت بھی کریں گے۔ تو سبحان اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان شریف آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں کہ آپ یہ فرماتے کتنی گہری بات فرمائی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں کہ اشفق الاخوان، میں تیرے سارے بھائیوں میں تجھ پر سب سے زیادہ شفقت والا ہیں۔ فرمایا کہ کچھ اور نہیں، چلو دین کو اپنا بھائی سمجھ لے۔ اشفق الاخوان، میں تیرے سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ شفقت والا کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ علیہ السلام کا دین ہے۔ اندازہ لگائیں جی۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کی نا، ایک زمینی حقیقت تھی کہ جو بندہ شفیق ہو، جو مہربان ہو، جو محبت کے ساتھ پیش آنے والا ہو، لوگ اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، بات بھی مانتے ہیں، ہر چیز اس پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے زمینی طور پر یہ ثابت کر کے دکھایا تھا، اسی دین کے لیے، اسی دین کے دفاع کے لیے، اسی دین کے تحفظ کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کچھ، اپنی جان، اپنے بھائی، امام حسین کے بھائی بھی وہاں شہید ہوئے،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو مولا علی کے بیٹے تھے، دوسری آپ کے ازواج میں سے دوسری پاک بیویاں جو تھیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، وہ شہید ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے شہید ہوئے وہاں پہ، اور باقی جو رشتہ دار تھے سب کی جانیں وہاں پہ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رب تعالیٰ کے دین کے دفاع کے لیے پیش کی ہیں۔ اندازہ لگائیں تو اشفق الاخوان، تیرے سارے بھائیوں میں جو سب سے شفیق ترین تیرا بھائی ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کا دین ہے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کا دین ہے۔ تو جس بندے کے ساتھ بندے کی محبت ہوتی ہے، جس کی طرف سے بندے کو شفقت مل رہی ہو، اس کی ساتھ طرف سے پیار مل رہا ہو، تو اس میں بندہ ہر چیز قربان کرتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمان شریف جو ہے نا، یہ انتہائی یعنی کہ غور کرنے والا مقام ہے یہ۔ اور یہ دیکھیں 3 چیزیں ہمارے ہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 2 تو ہمارے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے مصائب، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب بیان کرنا، وہاں پہ کربلا میں یہ ہوا وہ ہوا، اس طرح ہوا اس طرح ہوا۔ جی بتائیں نا، بندہ یہ پوچھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ کے ایک شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سے صرف وہی بچے تھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خیمہ میں تشریف فرما ہیں، باقی پاک بیبیاں وہاں ہیں جی، ایسے ہے نا۔ تو یہ کربلا کا واقعہ سارا بیان کون کر رہا ہے؟ پاک بیبی بھی، وہ جو سامنے کھڑے تھے شمر شمر، تو سارے اتنے سارے پلید کھڑے تھے، پاک بیبیاں ان کو جانتی تھی؟ بتائیں نا بھائی، یہ بات کر کیا رہے ہو یار؟ کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہو؟ مجھے صرف اسی بات کا جواب دے دیں، پاک بیبیاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی جتنی بھی خواتین ہیں وہ رسول اللہ علیہ السلام کے اہل بیت کی خواتین ہیں، وہ ان ذلیلوں کے چہروں کو جانتی ہیں؟ والا بتائیں کون کیا ہے کون نہیں ہے؟ کس نے بیان کیا پھر یہ سارا قصہ جو گھڑ گھڑ کے لوگ سناتے پھرتے ہیں لوگوں کو؟ یہ اصل میں معاملہ یہ ہوا ہمارے ساتھ، میں اپنی بات کر رہا ہوں اہل سنت کی، میرے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا بھائی، میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، میں نے جو بھی لیا نا ماحول سے لیا ہے، جو کچھ ماحول میں چل رہا ہے اسی کو اپنا لیا ہے، اسی کو لے لیا میں نے۔ جن کا پورا دین اسی بات پر کھڑا ہے، آواز آندھی ہے، کیا کہتے ہیں؟ آواز آندھی ہے۔ بھئی آواز کیوں آندھی ہے؟ قرآن نے نہیں کہا کچھ، رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے تیرے پاس، رسول اللہ علیہ السلام کا دین تیرے پاس نہیں ہے، جو آواز آندھی ہے۔ ان کا اپنا یہ جو کالے ہیں نا، ان کا اپنا ایک مجتہد تھا ایران کا، اس نے پہلے 10 محرم کا جلسہ رکھا اور اس نے کہا خبردار یہاں پہ کوئی بھی ذاکر جھوٹ کا تڑکا نہ لگائے، وہی بیان کرے جو حق ہے اور سچ ہے۔ اور وہاں پہ یہ عام رویہ ہے، یہاں پہ بھی ان میں ہے، عام رویہ ہے کہ ذکر امام حسین کی محفل ہو اور کوئی روئے نہ، زور زور سے پیٹیں، دھاڑ بڑینڈ نہ ڈالیں، تو کہتے محفل قبول ہی نہیں ہوئی۔ محفل پہ کہتے روحانیت نہیں تھی، قبول ہی نہیں ہوئی محفل بھائی۔ تو وہ مجتہد اس غریب نے پہلے کہہ دیا کہ یہاں پہ کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، صرف سچ کہنا ہے۔ ایک کھڑا ہوا ذاکر، تو اس نے پھر سچ بیان کرنا شروع کیا، ایک بندہ بھی نہیں رویا، وہ جیسے جو بیان تھا اس کے پاس سچا وہی سنانے لگا، تو ایک بندہ بھی نہیں رویا۔ اب وہ کھڑا ہوا وہاں پہ، تو وہ مجتہد پیچھے سے اٹھ کے آیا، اس نے کہا اب اگر یہاں کوئی نہیں روتا تو لوگوں میں تاثر یہی جائے گا کہ مجتہد ہی پلید تھا۔ اس نے آ کے کان میں تھوڑا سا کہا، اس نے کہا تھوڑا سا ڈال دیں، تھوڑا سا ڈال دیں، تھوڑا سا مکس کریں، ذرا مکس اپ دیں ذرا ان کو، تھوڑا سا کچھ نہیں ہوتا۔ پھر جناب اس نے وہ جو تھوڑا سا جھوٹ چھوڑا نا، اللہ اکبر، ہمارے بہت بڑے عالم تھے سنی، ان کے پاس ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گئے تو کسی بندے نے کہا جی آپ ہمیں مستند واقعہ سنا کربلا کا۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خطبہ پڑھ کے آپ فرمانے لگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے دفاع کے لیے، خلافت اسلامیہ کے دفاع کے لیے، اس کے قیام کے لیے، اس کے احیاء کے لیے آپ کربلا گئے، وہیں شہید ہو گئے، اور آج تک آپ کا مزار وہیں۔ اب وما علیہ الا البلاغ، انہوں نے کہا جی یہ کیا کیا آپ نے؟ میں کہ مستند اتنا ہی ہے، مستند اتنا ہی، آپ نے کہا تھا مستند سنا، تو مستند تو پھر اتنا ہی ہے۔
سب سے پہلی بات مصائب سنائیں گے لوگوں کو. وہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، ان کا مقصد سنانے کا اس لیے ہوتا ہے لوگوں کی عقیدتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے لیے بٹوری جائیں. وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مصائب بیان کر کے لوگوں کو رلائیں گے، لوگوں کو رلا کے جناب ان سے پیسے اکٹھے کریں گے. وہ جیسے وہ کالے کرتے ہیں اس سے کم ہمارے جہل خطیب بھی نہیں ہیں. وہ بھی جناب نعوذ باللہ من ذالک اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں ان سے 4 قدم کہ وہ ان سے داد لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کیا بات ہے، وہ ان سے مدد لیتے ہیں. جی آپ ہمارے ہاں بھی تشریف لائیں. آج جا رہے ہیں وہ ان کے مجلسوں میں جا کے بات کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. ایک ہے مصائب بیان کرنا، وہ جناب سارے کرتے پھرتے ہیں اس طرح کر کے. اور دوسرا ہے فضائل بیان کرنا، صرف فضیلت پہ رہنا، فضیلت بیان کرتے رہنا. آپ کی یہ شان ہے، آپ کی یہ شان ہے، آپ کی یہ مقام ہے. یار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کربلا جانے کا مقصد بھی بیان کرو. آپ گئے کیوں ہیں؟ انہیں پتہ ہے نا فضائل بیان کریں گے تو پیسے ملیں گے، مصائب بیان کریں گے تو پیسے ملیں گے، مقاصد بیان کی تو کیا ملے گا؟ وہاں تو جان دینے کی بات آئے گی، تو جان دینے کی بات سے تو ہم ویسے ڈرتے ہیں کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ. تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کا جو مقصد شریف ہے نا اس کی طرف آیا جائے، اسے بیان کیا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے. کیا خیال ہے یار، جس وقت یزید تھا وہ بدماشیاں کر رہا تھا، یزید بدماش تھا، پلیت تھا، وہ بغیرت تھا، سارا کچھ کر رہا تھا. اس وقت خلافت کی زمام جو ہے اس ذلیل کے ہاتھ میں آ گئی. تو سچی خلافت کے احیاء کے لیے، دین مبین کے دفاع کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی میدان میں آتے ہیں. تو بتائیں یار آج مرزا قادیانی دجال کھڑا ہو گیا، کون سی کربلا برپا کی آپ نے؟ بتائیں. وہ مرزا دجال بغیرت اس نے یہ کہا کہ لوگ حسین کی باتیں کرتے ہیں. اس نے کہا میں تو حسین، نعوذ باللہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکواس کی. اس نے کہا میں تو اس طرح کے ہزاروں حسین جو ہیں وہ میں یہاں اپنے دھوتی میں باندھ کے رکھتا ہوں. بتائیں، یہ اس بغیرت نے بات کی ہے. اور آج تک اس کمینے کی کتابوں میں یہ بات چھپ رہی ہے. اور آج بھی جو مرزائی ہے سارے لانتی کے لانتی ان کے گھروں میں وہ کتابیں موجود ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہوئی اور رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی ہوئی. آقا علیہ السلام کی ختم نبوت میں ڈاکہ مارا اس نے. بھائی حقیقت والی بات ہے، آج اگر کوئی غور کرے نا، اتنا دین کو خطرہ اس وقت نہیں تھا جتنا دین کو خطرہ آج ہے. کیوں؟ بھائی وہاں دین پہ حملہ ہوا تو دفاع کے لیے امام حسین تھے، اور یہاں دین پہ ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے. اور کافری حملہ نہیں کر رہے، کلمہ پڑھنے والے حملہ کر رہے ہیں. اپنے آپ کو عاشق رسول کیا حملہ آور ہوئے ہیں، حملہ آور ہوئے ہیں دین متین پر. تو آج لڑنے کے لیے ایک بندہ بھی نہیں ہے، دفاع کے لیے بولنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہے. بتائیں تو بھائی مقصد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہاں گیا پہ؟ آج جگہ جگہ گلی گلی میں کربلا برپا ہے، جگہ جگہ یزید بیٹھے ہوئے ہیں، دین متین پر حملہ آور ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بھئی یزید جو ہے، یزید کے بارے میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ یزید نے یہ کہا تھا کہ باپ بیٹی کے نکاح جائز ہے، باپ بیٹی کے نکاح جائز ہے، بیٹے اور ماں کا نکاح جائز ہے، یہ یزید نے کہا تھا. اب بتائیں جی یہ باپ بیٹی کے چکر اور ساس اور بہو کے چکر آپ کا میڈیا دکھا رہا ہے نہیں دکھا رہا؟ وہ تعلیم نہیں دے رہے لوگوں کو، تبلیغ نہیں کر رہے لوگوں کو. تو پھر اس وقت کا سب سے بڑا یزید کون ہوا؟ یہی میڈیا آپ کے دور کا بڑا یزید ہے، اور یہی طاغوتی حکمران آپ کے دور کے یزید ہیں. لیکن ہمیں سمجھ آئے تو تب ہے نا. صرف اس یزید کو گالیاں دی 4 دن مولوی جناب لگے ہوئے ہیں، دیکھیں جی امام حسین کی یاد میں رونا، یہ جی فلاں سے ثابت ہے، فلاں سے ثابت ہے، فلاں سے ثابت ہے. تو بتائیں نا بھی آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جس چیز کے لیے روئے ہیں اس کی بھی فکر ہے کسی کو؟ جو چیز لے کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کا آستانہ چھوڑ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. آج کل کے پیر جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے، ان سے بھی ہم سوال کرتے ہیں، اور تم جو اپنے آپ کو گیلانی کہتے ہو، اپنے آپ کو سید پاک کہتے ہو، اپنے آپ کو سارا کچھ کہتے ہو، یہ سارا کچھ کیا کہ صرف ہاتھ چموا کے پرے ہو جاتے ہو؟ تو یہ ہمیں بھی تو بتاؤ نا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی دی ہوئی خلافت کے دفاع کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے، تو اس کی احیاء کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں. تو سارا کچھ وہاں پہ قربان کر دیا. تم نے کیا کیا ہے؟
آج تمہارے سامنے کفر بوا نافذ ہو چکا ہے، پوری دنیا کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کا ایک حکم تک نہیں چلنے دیا جا رہا، پورے اسلام کو صرف بطور مذہب کے جناب عمل ہو رہا ہے، صرف عبادتیں بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے پورا دین۔ اب آپ ذرا خود غور کریں، آپ جتنی مرضی نماز پڑھتے رہیں، آپ کی نمازیں پڑھنے سے، نفل پڑھنے سے رشوت خور کو کیا نقصان ہے؟ زانی کو کیا نقصان ہے؟ بدماشوں کو کیا نقصان ہے؟ آج جو حکمران بیٹھے ختم نبوت پہ ڈاکہ مار رہے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے گستاخوں کا دفاع کر رہے ہیں، اور مرزائیوں کے کہنے پر اور دین دشمنوں کے کہنے پر رسول اللہ علیہ السلام کے دین پر حملہ آور ہو چکے ہیں، بتائیں ان کو کیا نقصان ہے؟ اب جس کو بھی پوچھو، مولوی نے رنڈیوں والا حساب بنا لیا ہے، سارے نفل دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ نفل پڑھیں، یہ نفل پڑھیں، یہ نفل پڑھیں، وہ نفل پڑھیں، فلان کریں، ڈمکان کریں، تسبیح پڑھیں۔ بھائی خدا کے لیے خوف، خدا کا خوف کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یہ 10 کی رات کیسے گزری ہے یہ بھی تو بتاؤ۔ ساری رات اسی تیاری میں کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے لیے قربان ہونے جا رہے ہیں۔ بتائیں بھائی، وہ نفل بھی پڑھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو اسی لیے کہ مولا ہمیں کل ہم نے میدان میں اترنا ہے، ہمیں صبر عطا فرمانا، ہمیں ہمت عطا فرمانا۔ لیکن آج جس کو بھی دیکھو بس 2 دن پورے 9 اور 10 کو جناب کھانا پینا اور سارا کچھ یہ کر کے تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا تھا، میرا تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں بھائی، ہم تو جتنے متاثر ہوئے ہیں انہی سے متاثر ہوئے ہیں۔ کچھ چیزیں کالوں کے لے لی ہیں، کچھ یہودیوں کے لے لی ہیں، کچھ ہندوؤں کے لے لی ہیں، کچھ سکھوں کے لے لی ہیں، کچھ جناب نصارہ سے لے لی ہیں۔ میرا اپنا کیا ہے یار بتائیں؟ ویلنٹائن ڈے اور جتنے بھی ایام ہیں سارے کے سارے انہی سے آ گئے، ہمارے اندر در آئے ہیں، میرے مسلمان بنا رہے ہیں جی۔ اور شادی کی رسومات، فوتگی کی رسومات وہ ہندوؤں سے آ گئی ہیں، ہمارے اندر در آئی ہیں جی۔ اور جتنے سارے معاملات ہیں یہ والے، یار آپ صحیح سے بتائیں، یہ کربلا جو ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پہلا اور آخری مارکہ تھا۔ اس کے علاوہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 58 سالہ زندگی میں، اپنی یعنی لگ بھگ 60 سال کی زندگی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کسی مارکے میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ بتائیں، بولے نا، صرف کربلا ہی بیان کر دی ہم نے، یہ تو انہی سے متاثر ہو کے کر رہے ہیں نا، ہم انہی سے متاثر ہو کے کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان سے متاثر نہ ہوئے ہوتے تو آج قسم خدا کے کہہ رہا ہوں تو وہاں پہ یہ بھی ذکر ہوتا، یار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ امام حسن رضی اللہ عنہ دونوں بھائی تبرستان کی جنگ میں جھنڈا حضرت عثمان پکڑا رہے ہیں، یہ لڑنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں، یہ بھی بیان ہوتا ہے۔ بتائیں جی، ہے معلوم کسی کو؟ تبرستان کی جنگ ہو، جرجان کی جنگ ہو، جی جرجان کی جنگ ہو، یہ فتح کرنے کے لیے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں جاتے ہیں یار۔ اور حضرت اصل میں معاملہ یہ پیش آیا نا، کیونکہ وہ کالے جو نہیں ذکر کرتے، ان کا کالوں کو دشمنی ہے ان سے، جب کالوں نے ذکر نہیں کیا ان کا تو پھر ان کے مارکے جو انہوں نے جھنڈے عطا کیے تھے ان کا ذکر کیوں ہوگا بھلا بتائیں؟ افریقہ کے اندر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ وہ مارکا ہے افریقہ کا مارکا۔ جب بات پہنچی نا مدینے میں حضرت عثمان کے پاس، انہوں نے کہا جی افریقہ کے اندر یہ معاملہ، ایسے ایسے لوگ ہیں بڑے جنگجو، یہ وہ کالے آپ کو پتہ ہے ایسے ہوتے ہیں، بڑے لڑا کے منہ سے ڈرانے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایسا ایسا معاملہ ہے وہاں افریقہ میں، تو بہت سارے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ نہ بھیجا جائے کسی کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو بلایا، جی آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا اور دوسرے صحابہ کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے افریقہ میں؟ حضرت سیدنا مولا علی نے کہا، عبداللہ بن زبیر نے کہا، عبداللہ بن مسعود نے کہا، اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں سب نے کہا کہ افریقہ پہ حملہ کرنا چاہیے، وہاں بھی رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا جھنڈا لہرانا چاہیے۔ جی اس مارکے کے اندر حضرت سیدنا امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے مدینے سے جن صحابہ کو روانہ کرتے ہیں ان صحابہ میں امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی شامل ہیں۔ بتائیں بھائی یہ کس نے بیان کرنا تھا؟ سنی تو ہوا مقلد، یہ تو ہوا اندھا، یہ تو ہوا پاگل، جتنا اس نے کرنا ہے اتنا اس نے کرنا ہے، اس کی تو اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اس کا اپنا تو کوئی دین ہی نہیں ہے۔ تو وہاں جو صحابہ کرام علیہ رضوان گئے، وہاں سے فتح پا کر بہت سارا مال لے کر، غنیمت کا مال جو رب تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کیا تھا، وہ مال لے کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے مجاہدین اسلام کا، وہاں سے فتح پا کر مدینے کے اندر تشریف لاتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، اور باقی صحابہ کرام علیہ رضوان بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بتائیں بھائی یہ کس نے بیان کرنا تھا؟ حضرت سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے آپس میں زیادہ فرق نہیں ہے، صرف 6 ماہ کا فرق ہے۔ امام حسن اور حسین میں
6 ماہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، یہ 2 عمل ہیں جو 6 مہینے کے ہیں بس. کتنے دنوں کے ہیں؟ صرف 6 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے اور پیدا ہوئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، اتنا 6 مہینے کا فرق ہے. 8 سال کی عمر ہے آپ کی، 8 سال کی عمر ہے. 8 سال کی عمر میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ عنہ، دونوں بھائی جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. یہ کس نے بیان کرنا تھا؟ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. اور پھر جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں طرابلس کی جنگ میں جا کے شریک ہوتے ہیں، وہاں سے فتح یاب ہو کے مدینے واپس آتے ہیں. اور یہ دونوں بھائی صرف دونوں نہیں، ان کے چچا زاد بھائی بھی، ان کے دوسرے رشتہ دار بھی، سارے کے سارے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مصر کے بدماشوں نے حملہ کیا، اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آ کے امام حسن کو، امام حسین کو اور ان کے چچا زاد بھائیوں کو اور مولا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائیوں کو سب کو جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے کے باہر کھڑا کیا، تلوار پکڑا کے تم نے یہاں پہ حضرت عثمان کا دفاع کرنا ہے. میں نے کہا یہ کس نے بیان کرنا ہے؟ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے لیے تلواریں اٹھا کے کھڑے ہوئے، اور کھڑا کرنے والے بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ ہم تو ہوئے مقلد بھائی، ہم نے تو باتیں لے لی ہیں وہی جو دوسرے لے رہے ہیں. کنڈے ہم نے ان سے لے لیے، ساری چیزیں ہماری ان سے آئی. یار ہمارا بنا کیا ہے؟ ہم جو دیکھیں گے ان کو کر رہے ہیں وہی ہم شروع کر دیں گے، جس کو دیکھیں گے وہ چھوڑ دیں گے. اب وہ محرم کے دنوں میں نکاح نہیں کرتے، نکاح کو حرام سمجھتے ہیں. ہمارے لوگوں نے بھی کہا حرام ہے، لیکن وہ 10 محرم کو عین جناب شام کے وقت جو کرتے ہیں، شام غریبہ کے نام پر، جن کے نزدیک نکاح جو سنت ہے حضور کی وہ حرام ہے، اور شام غریبہ میں جو منہ کالا کرتے ہیں وہ حلال ہے. ان کی یہ جو ہمیں سمجھ نہیں آئی، ان کی ڈاکٹرائن جو ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 10 کو ہو رہی ہے، یہ 10 سے پہلے پیٹ کے رو کے پڑے ہو جاتے ہیں. اور کسی گھر میں کوئی بندہ فوت ہو، وہ غم منانا ہو تو غم بعد میں ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے؟ بعد میں ہوتا ہے نا. یہ پہلے 10 دن منا کے جب ان کی شہادت کا وقت آتا تو یہ فری ہو جاتے تھے سارے. کیوں بھائی؟ تو یہ ہمارے لوگ جو ہیں بڑے متاثر ہیں ان سے، وہ جو بھی ان کو منطق پیش کر دیں یہ لے لیں گے. اب آپ کو نہیں معلوم یہ جو تعزیہ نکالتے ہیں ہمارے لوگوں میں کتنا نکل رہا ہے، ہمارے لوگوں میں کتنا نکل رہا ہے تعزیہ. ہمارے لوگ اپنے گھروں میں تعزیہ نکال کے ان کے سامنے باتیں کر رہے ہیں، تعزیہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں. اب یہ گھوڑے کی جو تھوک والی گھوڑے کی بلغم والا جو پانی ہے شربت پینے والے، وہ شربت پینے والے صرف وہی نہیں ہیں، ان کی تعداد 10% ہوتے ہیں، 90% آپ کے سنی ہوتے ہیں، 90% آپ کے لوگ ہوتے ہیں. کیوں؟ تو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کو اور اپنے بھتیجوں بھانجوں کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دفاع کے لیے کھڑا کیا. یہ بیان اس لیے نہیں کرتے کیونکہ پھر ماننا پڑے گا عثمان کی بھی شان ہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ماننا پڑے گا. وہ انہوں نے ماننا نہیں، تو پھر جہاں جہاں پہ وہ بات آئے گی، جہاں سے ان کا انکار ہے وہیں سے ان کا بھی فرار ہے، جہاں سے وہ منکر ہے وہیں سے یہ مفرور ہے، یہ بھی بھاگ جاتا ہے وہاں سے، یہ بھی بیان نہیں کرتا اسے. کیوں بھائی؟ اور مزے کی بات دیکھیں، ہمارے ہاں غزوہ احد کا ذکر کتنا ہوتا ہے، بدر کا ذکر کتنا ہوتا ہے بتائیں؟ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پہ کم ظلم ہوا ہے؟ بتائیں نا بھائی. جن کی جگر کو نکال کے جگر کے ٹکڑے کر دیے گئے، منہ میں رکھ کے چبا دیا گیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. کہاں ذکر ہوتا ان کا؟ کہاں ہے بدر؟ کہاں ہے احد؟ بدر کا ذکر اسی لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ انہیں پتا ہے پھر یہ بات لوگوں کو بتانی پڑے گی کہ دشمن مدینے سے کئی 100 میل دور سے گزر رہا تھا، رسول اللہ علیہ السلام اسے پکڑنے کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لائے تھے. یہ پھر ماننا پڑے گا، یہ پھر لوگوں کو بتانا پڑے گا. ہم تو پھر دفاع والے بھی نہیں ہیں. جہاد کی 2 صورتیں ہیں نا، ایک ہے اقدامی، دشمن گھر میں بیٹھا ہو اس پہ حملہ کرنے کے لیے پہنچنا، ایک ہے دفاعی، دشمن حملہ آور ہو جائے گھر میں رہ کے اس کو دور کرنا، اپنے آپ کا بچاؤ کرنا. تو یہ تو دونوں کی صورت میں نہیں ہے، ان کو دونوں کی ہمت نہیں ہے.
تو رسول اللہ علیہ السلام حنین کی جنگ کہاں ہوئی ہے بتائیں بھائی؟ مدینہ اور طائف کے درمیان، مدینہ اور طائف کے درمیان علاقہ حنین کا پڑتا ہے، وہاں پہ لڑنے کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں لڑنے کے لیے حضور تشریف لے گئے. اور تبوک کہاں پڑتا ہے؟ 1500 میل دور مدینے سے. ہرقل نے کہا تھا میں آ رہا ہوں، رسول اللہ علیہ السلام میں تو کہاں آ رہا ہے؟ میں آ رہا ہوں. تو کہاں آ رہا ہے؟ میں آ رہا ہوں. یہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا. اور مدینے سے آقا علیہ السلام نے 30,000 صحابہ کا لشکر جمع کیا اور آقا علیہ السلام وہاں جا پہنچے. وہاں جب حضور پہنچے تو وہاں سے غائب تھا. پھر آقا علیہ السلام نے ایسے نہیں چھوڑا اسے. مزے کی بات دیکھیں، آقا علیہ السلام نے ایسے نہیں چھوڑا. ہرقل سپر پاور اس کی، اس وقت بڑا پاور والا بندہ، باقی سارے اس نے اپنے حلیف جمع کیے ہوئے تھے، قبائل سارے جمع کیے ہوئے تھے، اتنا بڑا لشکر جمع کر لیا تھا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روانہ کیا. تو کسے روانہ کیا؟ اپنے وصال شریف سے کچھ دن پہلے آقا علیہ السلام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دے کے بھیجتے ہیں، میں جا اسامہ تو حملہ کر. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 20 سال ہے، کل 20 سال ہے. اور مزے کی بات، حیرانگی کی بات دیکھیں، امیر بنا رہے ہیں حضور حضرت اسامہ کو. حضرت اسامہ کی امارت میں حضرت عمر جیسا بندہ بھی جا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. اس میں یہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے بس انہیں امیر مقرر کر دیا، یہ کوئی حادثاتی طور پہ تھا، آقا علیہ السلام کے منہ سے نکل گیا. نہ نہ نہ، حضور کائنات کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے میں کہ میری امت کے جوان ایسے ہوتے ہیں. 20 سال عمر حضرت اسامہ کی، اور لڑنے کے لیے امیر بن رہے کن کی؟ حضرت عمر کے. آج میرے جناب نوجوان جو ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، ان کے کام دیکھ لیں، سارے ٹک ٹکر ہیں، سارے الٹے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. کسی کو دین کی فکر نہیں ہے، کسی کو دین کا غم نہیں ہے، کسی کو دین کی پریشانی نہیں ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، ابھی کچھ سفر کیا تھا کہ اطلاع پہنچ گئی آقا علیہ السلام کا وصال ہو گئے. حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، حضرت اسامہ واپس آ گئے، پورا لشکر واپس آ گیا. اب کیا ہے؟ پورے مدینے پر غم ہے، پورا مدینہ پریشان ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں جی، اب وہ بات میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں. پورا مدینہ غم میں مبتلا ہے. آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق، خلافت کی بیعت ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ، امام حسن بھی ساتھ کھڑے دیکھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے پتہ کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے اسامہ کا لشکر کدھر ہے؟ اسامہ کا لشکر کدھر ہے؟ اسامہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے اسامہ. میں چلو تم روانہ ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ جاؤ تم. انہوں نے کہا آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہ، آقا علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، پر آقا علیہ السلام کے دین کے دفاع کے لیے ابھی جانا ہوگا. ہاں ابھی جانا ہوگا. جو جھنڈا حضور نے باندھا ہے وہ جھنڈا ضرور جائے گا جہاد کے لیے، یہاں سے وہ جھنڈا ضرور جائے گا. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کرنے لگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں. یار 20 سال کا جوان وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہو اور بوڑھا بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہوں ساتھ ساتھ. حضرت اسامہ کہنے لگے حضور یا تو آپ سوار ہو جائیں میرے ساتھ یا پھر مجھے نیچے اترنے دیں. حضرت اسامہ نے پتہ کیا فرمایا؟ حضرت اسامہ کہنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں نہ میں سوار ہوں گا نہ میں پیدل چلوں گا، یہ میرے لجپال نبی کی سنت ہے. حضور مجاہدوں کو ایسے روانہ کیا کرتے تھے، حضور مجاہدوں کو ایسے روانہ کیا کرتے تھے، یہ حضور کی سنت ہے. تو بتائیں بھائی حضرت، اب مزے کی بات دیکھیں، حیران کون بات، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہا حضرت عمر کو عمر یہاں ٹھہر جائیں آپ کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہا. حضرت عمر کو نہیں کہا کہ آپ ٹھہر جائیں میں امیر ہوں آپ کو کہہ رہا ہوں، نہ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں حضرت ابو بکر صدیق خود چل کے حضرت اسامہ کے پاس گئے، کہنے لگے آپ چونکہ امیر ہیں اگر آپ اجازت دیں تو عمر کو یہاں روک لوں میں. بتائیں یار، نہ لشکر تبدیل کی ہے، نہ سفر تبدیل کی ہے، نہ منزل تبدیل کی ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ قسم خدا کی 20 سال کا جوان اور اس کی جناب کمان کے اندر بڑے بڑے اجلہ صحابہ، بدری صحابہ، اودی صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جا رہے ہیں جناب ہرقل کے ساتھ لڑنے کے لیے، شام پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہرقل کے ساتھ لڑنے کے لیے. کن کے ساتھ؟ وہ تبوک کا جو مارکا آقا علیہ السلام جس کے لیے گئے تھے، آگے سے وہ بھاگ گئے تھے. اب ان کا پیچھا کرنے کے لیے حضور نے فرمایا اب میں نہیں، میرا غلام ابو بکر اور عمر بھی نہیں، اب میرا غلام اسامہ آئے گا، اب اسامہ آئے گا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں گئے قسم خدا کی بغیر ایک قطرہ خون بہے ہرقل بھاگ گیا، ہرقل بھاگ گیا.
اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو، اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی، اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی. پورا لشکر جناب جب وہاں سے واپس آیا نا، قسم خدا کی صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ابو بکر صدیق کی تدبیر کا تب پتہ چلا، ابو بکر صدیق کی تدبیر کا ہمیں پھر اندازہ ہوا. فرماتے ہیں جب وہاں سے لشکر فتح ہو کے واپس آیا نا، جتنے لوگ مرتد ہو گئے تھے نا، اسلام کو چھوڑ گئے تھے، کہتے ہیں وہ بھی دوبارہ کلمہ پڑھنے لگے، وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے. جہاں جہاں سے شورشیں بڑھ رہی تھی نا، وہ بھی سارے کلمہ پڑھنے لگے. انہوں نے کہا یار یہ تو اسامہ گیا ہے، ہرقل کو بھگا ہے، تو ہم کیا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ابو بکر ہی تلوار اٹھا لے، عمر ہی تلوار اٹھا لے، اگر عثمان ہمارے پاس آ گیا، اگر مولا علی ہی ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ پھر سارے پھر سے کلمہ پڑھنے لگے اور مسلمان ہونے لگے. انہیں کیا بتاؤ یار، انہیں کیا بتاؤ؟ یہ سارا دیکھ کے نا حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دین کا درد سیکھ رہے ہیں، دین کا درد سیکھ رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سیکھا. جی 10 کی رات آئی، میں کہ بچوں کی کسی کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو میں ابو بکر صدیق کو میں نے دیکھا تھا، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی فکر تھی، میں رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی ہی فکر پر عمل پیرا رہوں گا. بتائیں بھائی، یہ طریقہ مبارکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کو پتہ چلا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن کو تھپڑ مارا. تم یہاں کھڑے تھے، حضرت عثمان شہید ہو گئے، کیا ہوا ہے، کیسے ہو گئے یہ؟ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر آپ نے زور سے اس طرح حج مارا، آپ نے مکہ مارا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ کیوں بیان نہیں کرتے؟ صرف اس لیے بیان نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے کہ جناب اگر ہم نے یہ بیان کیا تو پھر عثمان کی شان ماننی پڑے گی. حالانکہ حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لڑتے لڑتے آپ زخمی ہو چکے تھے، آپ زخمی ہو چکے تھے، باوجود اس کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں مارا. تم نے یہ کیا کیا؟ تمہارے ہوتے ہوئے عثمان شہید ہو گئے. اور اپنے بھتیجوں کو آپ نے سخت سست کہا. حضرت طلحہ وہاں موجود تھے، ان کو سخت سست کہا. حضرت عبداللہ بن زبیر موجود تھے، ان کو بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود حضرت عثمان سے کہا تھا، میں کہ عثمان آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں ان باغیوں کے خلاف، خارجیوں کے خلاف لڑنے کے لیے، کہاں تک، بلوائیوں کے خلاف لڑنے کے لیے میں مقام سرار تک جانے کے لیے تیار ہوں. آپ ایک بار کہیں تو صحیح، مجھے اجازت دیں. مجھے یہ جن کے لیے لڑنے کے لیے اجازت مولا علی مانگیں، انہیں پتہ ہے اگر وہ بات کی ہم نے، یہ بات کی حضرت امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دفاع والی، تو پھر تو عثمان کو ماننا پڑے گا، پھر تو حضرت عمر کو ماننا پڑے گا. اگر تبرستان کی بات کرتے ہیں، اگر جرجان کی بات کرتے ہیں، اگر طرابلس کی بات کرتے ہیں، اگر افریقہ کی جنگ کی بات کرتے ہیں، اس جہاد کی بات کرتے ہیں، اس فتح کی بات کرتے ہیں، پھر تو ہمیں امام حسن اور حسین کی شان کے ساتھ عثمان بھی ماننا پڑے گا، پھر تو ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ماننا پڑے گا، پھر تو ہمیں اگر بیعت کی بات کرتے ہیں تو پھر ابو بکر صدیق کو ماننا پڑے گا، حضرت ابو بکر صدیق کو سچا ماننا پڑے گا. بس مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے جہاں تک وہ مانتے ہیں وہاں تک یہ مانتے ہیں، جہاں ان کی بریک ہے وہاں پہ ان کی بریکیں بھی فیل ہو جاتی ہیں. ہاں بھائی سمجھ آیا؟ مسئلہ نہیں آیا؟ اب دیکھیں جی، یہ جو لوگ کر رہے ہیں، حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ، یہاں پہ ایک مسئلہ میں بڑا اہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا عثمان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات کرتا ہوں میں. مشہور ہے ہمارے ہاں کہ جناب آقا علیہ السلام کا دانت مبارکہ شہید ہوا تھا کربلا میں، تو اس دانت مبارکہ کو حضرت اویس کرنی کو معلوم ہوا کہ حضور کا دانت مبارکہ شہید ہوا ہے، تو کہتے ہیں وہ دیکھ کے پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ایک کر کے سارے دانت نکال دیے، ایک ایک کر کے اپنے سارے دانت نکال دیے کہ آقا علیہ السلام کا دانت شہید ہو گیا تو میں کیسے رکھوں. ایک توڑا، کہا کہ ہو سکتا ہے دوسرا ہو، پھر وہ توڑ دیا، کہا کہ یہ ہو، وہ توڑ دیا، کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو، پھر وہ توڑ دیا. کہتے ہیں 32 کے 32 نکال دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیلا پیدا کیا آپ کے لیے. یہ خالص جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سب سے پہلی بات آقا علیہ السلام کا دانت مبارکہ نکلا نہیں تھا، صرف ایک تھوڑی سی چپٹ جو ہے وہ وہاں سے شہید ہوئی. اور وہ بھی مزے کی بات ہمارے علماء فرماتے ہیں جب وہ چپٹ شہید ہوئی نا، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید نورانیت بڑھا دی، چمک بڑھ گئی، حسن زیادہ ہو گیا. محبوب ہو پھر رب تبارک و تعالیٰ عیب دار تو نہیں نہ ہونے دیتا، محبوب ہو رب کا. تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دانت مبارکہ جڑ سے نکلا ہی نہیں.
یہیں پہ آپ کے علاقے میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ بڑا عرصہ پہلے مجھے لے گئے ایک دوست، وہاں پہ جی تبرکات ہیں آپ چلیں، میں وہاں گیا تو وہاں پہ ایک اتنا بڑا دانت پڑا تھا، اتنا بڑا دانت، وہ بھی داڑھ ہے اتنی بڑی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے یہ رسول اللہ علیہ السلام کا دانت جو عود میں نکلا تھا. میں نے کہا یہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ اچھا کہتے ہیں جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے دانت نکال دیے تھے. میں نے کہا یہ بتاؤ آقا علیہ السلام کا جو دانت مبارکہ شہید ہوا تھا وہ کسی صحابی نے کیا تھا؟ نہیں نا، مشرکوں نے کیا نا، کافروں نے کیا نا. تو پھر دانت آقا علیہ السلام کا شہید کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے نہیں ہے. تو یہ کن کی سنت ہے؟ کافروں کا طریقہ ہے نا، کافروں نے یہ حرکت کی ہے نا. تو پھر آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہیں وہ الزام لگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہیں ولی بھی مانے اور ساتھ یہ کہے وہ کافروں کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں بھائی. اور اس طرح کر کے میں ان سے پوچھتا ہوں یہ جو اپنے آپ کو برچیاں مار رہے ہیں یہ اس طرح کے اپنے آپ کو کوٹ پیٹ رہے ہیں، یہ تو کام سارے یزیدیوں نے کیے تھے امام حسین کے ساتھ. امام حسین کی سنت نہیں ہے یہ. اگر تو یہ کام امام حسین نے کیا ہو پھر تو یہ عمل اچھا بنے، یہ سنت بنے. تو امام حسین نے یہ کیے نہیں، یہ تو امام حسین کے ساتھ ہوا ہے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو پھر اسے اپنانا، یہ تو کام یزیدیوں کا ہے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ کام کن کا ہے؟ یزیدیوں کا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کام تو نہیں ہے. تو پیارے اور محترم بھائیو، یہ میں نے آخر میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دی. آخری بات یہی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آپ کا جو مقصد ہے کربلا جانے کا اسے لیا جائے اور اپنے دین کو خالص رکھا جائے، وہی دین جو رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہاں اپنے دین میں ملاوٹ نہ ہونے دی جائے. یار اپنے ماحول سے کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ چار چیزیں کسی کے لیے لی، چار کسی کے لیے لی، کچھ کسی کے لیے لی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. اب آپ بتائیں ذرا، میں حقیقت والی بات ہے، آپ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے سنی ہیں، کسی سے کوئی بدگمانی نہیں ہے. جنگ یرموک کی تاریخ معلوم ہے کسی کو؟ قادسیہ کی معلوم ہے؟ جس میں رستم مارا گیا تھا وہ کون سی جنگ تھی؟ نہیں معلوم. تو پھر کیوں ایسا کیوں ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنگی مار کے وہ معلوم ہے کسی کو معلوم؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جنگی مار کے نہیں معلوم. یمامہ کا بھی ابھی آگے بابا نے چند جو ذکر کیا ہے آپ نے یمامہ کا، اس سے لوگوں کو صرف نام معلوم ہوا کہ یمامہ بھی کوئی جنگ ہوئی ہے. وہ بھی صرف ان لوگوں کو معلوم ہوا ہے جو مذہب کے ساتھ تھوڑا لگاؤ رکھتے ہیں، باقی لوگوں کو وہ بھی پتہ نہیں. بتائیں بھائی، یہ ظلم نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ میں مقلد کیوں ہوں ان کا؟ پھر بتائیں انے واہ تقلید کیوں؟ جتنے پہ وہ راضی ہے اتنے پہ میں راضی ہوں، جتنے سے وہ ناراض ہے اتنے سے میں ناراض ہوں. کیوں نہیں بیان کرتے ہیں؟ عہد کیوں نہیں بیان کرتے ہم؟ بدر کیوں نہیں بیان کرتے ہم؟ آقا علیہ السلام کو حنین کیوں نہیں بیان کرتے؟ بتائیں. آقا علیہ السلام نے طائف والا، وہ طائف کا یہ تو بیان کرتے ہیں جناب طائف والوں نے آقا علیہ السلام کو پتھر مارے، آقا علیہ السلام زخمی ہو گئے، پھر حضور ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، جبریل آئے کہا کہ پہاڑ ان پر گرا دوں، پیس دوں ان کو میں. آقا علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ تو بیان کرتے ہو. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے طائف والوں کا 20 دن پورے محاصرہ کیا رکھا، کسی کو گھر سے باہر نہیں آنے دیا. یہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ یہ آقا علیہ السلام نے کیا ہے، آقا علیہ السلام نے کیا ہے. یہ حضور کا عمل مبارک ہے. 20 دن پورے آقا علیہ السلام نے طائف والوں کا محاصرہ کیا، 20 دن پورے، اور اندر سے سارے ٹوٹ چکے تھے، وہ بھی بس کر چکے، بس ہو گئی تھی ان کی بھی. 20 دن کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے محاصرہ اٹھایا، اور یہ کہتے ہوئے آقا علیہ السلام نے محاصرہ اٹھایا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، آقا علیہ السلام نے میں کہ ممکن ہے اب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اسلام ڈال دے. وہی لوگ جو حوازن میں لڑے تھے، یہ لوگ حوازن سے بھاگ کے آئے تھے. یہ لوگ حوازن، غزوہ حنین کو حوازن کہتے ہیں، وہ حوازن قبیلہ تھا، وہاں سے بھاگ کے آئے تھے، بھاگ کے آ کے اس قلعے میں محصور ہو گئے. 1 سال کا کھانا جمع کر لیا تھا انہوں نے طائف کے قلعے میں. اتنا مضبوط قلعہ تھا، اور اندر سے جناب آگ پھینکا کرتے تھے آقا علیہ السلام کے صحابہ پر.
20 دن پورے آقا علیہ السلام نے ان کا محاصرہ کیا. 20 دن کے بعد محاصرہ اٹھا کے آقا علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اندر سے اب ٹوٹ چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں, پھر آقا علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے, مدینے آتے ہیں. جب حضور مدینے پہنچے تو پیچھے آقا علیہ السلام نے حوازن کے مقام پر, حنین کے مقام پر آقا علیہ السلام نے وہاں سے کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اور مہم کے لیے روانہ کیا تھا. وہ وہاں سے ہوتے ہوئے انہیں پتہ تھا کہ آقا علیہ السلام طائف کا قلعے کو اس کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں. وہاں جب پہنچتے آقا علیہ السلام کے صحابہ تو دیکھا تو آقا علیہ السلام وہاں نہیں ہے. یہ جب آنے لگے نا تو طائف والوں نے کہا آپ اکیلے نہ جاؤ, ہمیں بھی حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ, ہم بھی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. یہ کلمہ تب بھی پڑھتے ہیں جب 20 دن کا محاصرہ ہوتا ہے. ہاں, جب 20 دن کا محاصرہ ہوتا ہے تب حوازن والے اور یہ لوگ جو ہیں طائف والے یہ کلمہ پڑھ کے, وہی بڑے سردار جنہوں نے آقا علیہ السلام کو تکلیفیں دی تھی, وہ سارے کے سارے پھر مسلمان ہونے آ رہے ہیں. 20 دن کے محاصرہ یہ بھی بیان کرو ذرا. رسول علیہ السلام کی جنگی مار کے ہمیں معلوم نہیں, حضرت ابوبکر صدیق کی جنگی مار کے, میں کہتا ہوں قسم خدا کی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ہی بڑا کارنامہ جو ہے نا, وہ کارنامے آپ کے بہت بڑے ہیں, سارے بڑے ہیں, لیکن جو یمامہ کا کارنامہ ہے, مدینے میں ایک بندہ بھی نہیں رہنے دیا آپ نے, مدینے میں ایک بندہ نہیں رہنے دیا آپ نے, سب کو ہمارا کہ سارے جاؤ. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہاں پہ مدینے میں خواتین ہیں تو پھر کوئی حملہ آور ہو گیا یہاں پہ, پھر کیا بنے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, میں کہ یہاں پہ مجھ پہ حملہ ہو جائے, میں جنگل کے درندے آ جائیں, آپ نے میں کہ مجھے ران سے پکڑ کے گھسیٹ کے مجھے یہاں سے جنگل میں لے جائیں, مجھے یہ برداشت ہے, پر میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر اس دنیا میں رہے, مجھے یہ برداشت نہیں ہے. آج تو ہم بڑا کچھ برداشت کر گئے ہیں. آج میڈیا پہ جناب رسول اللہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جگہ جگہ جناب حکمران جو ہیں وہ قادیانی کو اپنا ابا بھائی اور ڈیڈی کہہ رہے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے چپ کر کے, ہمیں کسی کو پرواہ نہیں. تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام وہ لے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فکر کو ماننے والا, اس کا مبلغ ہو, اسے بیان کرنے والا ہو بس, اور طاغوتی نظام کا حصہ ہو اور نام لے امام حسین کا, اس سے بڑا منافق کوئی نہیں پوری دنیا میں. یہ آخری بات ہے میری. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا.